بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندسوں کے آر پار، مصنف فاطمہ رحمان۔ گلیوں میں گھومتے حمزہ تھک چکا تھا۔ اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے، جبکہ منصور حیات خان بالکل چپ تھا۔ وہ منظر بھلا نہیں پا رہا تھا جب ناز کو خون میں دیکھ کر وہ کس قدر حواس باختہ ہو گیا تھا، اور پھر ناز کی کھلی آنکھوں سے اس کی نظر ٹکرائی۔ ناز کا بھاگنا، وہ شدید توہین اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ اپنی ازلی انا اور اونچی ناک کے باعث وہ یہ بات حمزہ یا کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے کہ ناز سڑک پر نہیں ملے گی، مگر وہ سڑکوں پر گھومتے رہے۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ناز پر ٹریکر لگا دینا چاہیے تھا، حمزہ نے کوئی چوتھی بار کہا تھا، اور حیات نے چوتھی بار بھی تبصرہ نہ کیا۔ ان کا مزید سڑکیں ناپنے کا ارادہ تھا کہ منصور حیات خان کو کلیم حیات خان کی کال آئی۔ بابا، اس نے حمزہ سے کہا۔ انہوں نے پوچھا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کرنے نکلے ہیں؟ حمزہ نے کندھے اچکا دیے۔ جی بابا، حمزہ ہے میرے ساتھ، ہم بس ویسے ہی ہوا کھانے نکلے تھے، اس نے کہا۔ اس تناؤ بھرے ماحول میں بھی حمزہ کو اس بھونڈے جواز پر ہنسی آ گئی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کیوں؟ گھر میں ہوا نہیں تھی؟ کلیم حیات خان کی آواز گونجی۔ حمزہ فون میں گونجتے کلیم حیات خان کی آواز، گرددار آواز بھی سن سکتا تھا۔ کچھ دیر تک کلیم حیات خان چیختا رہا اور حیات منمناتا رہا۔ سیکیورٹی کا کیا ہے بابا؟ ابھی ہمیں کتنے ہی لوگ جانتے ہیں؟ بابا میں، اچھا آ رہے ہیں جی، ابھی اڑ کر آنے سے تو رہے۔ جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ کیا ہوا؟ فون بند ہوا تو حمزہ نے پوچھا۔ گاڑی سے اترو، سپاٹ انداز میں حکم تھا۔ حمزہ نے سائڈ پر کار روک لی۔ حیات نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تمہاری سزا ہے کہ چل کر پیدل آنا۔ حمزہ نے دور ہوتی مرسڈیز کو دیکھا۔ اس کا والیٹ اور موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ ناز کو زیر لب گالیاں نکالتے وہ پتھر کو ٹھوکر مارتا چلنے لگا۔ شیشوں والی کوٹھی میں باپ نے حیات کو گھر چلنے کا حکم سنایا۔ میرے یہاں 100 کام ادھورے پڑے ہیں، اس نے مزاحمت کی۔ میں خود تمہیں نہیں لے کر جانا چاہتا، مگر تمہاری ماں کی بات ہے، وہ جلد از جلد تمہیں سامنے دیکھنا چاہتی ہے۔ بڑی وہمی عورت متھے لگی ہے میرے۔ جو بھی ہے اپنے ادھورے کاموں کو آج رات میں سمیٹو، صبح تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے، کلیم حیات خان نے کہا، اور منصور کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ نافع نے کہا تھا کہ اس کا دماغ چل رہا ہے۔ ناز پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھی اسے کاٹ کباڑ میں کچھ ڈھونڈتا دیکھ رہی تھی۔ نافع کی جنت ناز کی نظر میں کاٹ کباڑ ہی تھی۔ یہ لے لو، بہت پہلے سے انکرپٹ کر کے رکھا تھا۔ نافع نے ایک اسمارٹ فون اسے پکڑایا۔ ناز نمبر ملانے لگی۔ ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹریس کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ کئی دنوں سے میرا گھر مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب بھاگنے کے بعد پہرا مزید سخت ہو گیا ہوگا۔ اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ بیل جا رہی تھی۔ ناز، وہ تمہیں بھول گئے ہیں۔ چنگم جوادے نافع نے ٹکرا دیا۔ وہ اپنی فارم والی کرسی پر جھول رہا تھا۔ اسے مکمل نظر انداز کیے ناز نے آواز سنی۔ دوسری جانب کی ہیلو پر اس کی گلے میں گولا سا اٹکا۔ اس آواز کو سننے کا کتنا انتظار تھا۔ ایک بار پھر ہیلو کہا گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ ماموں، آنکھوں میں تیرتے پانی کو پرے دھکیلتے بمشکل وہ بول پائی۔ ناز، کدھر ہو تم؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہو؟ ناز، بولو بھی کہاں ہو؟ خیریت سے ہو؟ وہ بولے جا رہے تھے جبکہ وہ زارو قطار رونے لگی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ بیزار بیٹھے نافع نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ماموں جی، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، ناز کے ماموں ہونے کے ناطے آپ میرے بھی ماموں ہیں، نافع نے کہا۔ ارے لڑکی، ناز کہاں ہے؟ میری بات کرو اس سے۔ دوسری جانب صاف بے صبری تھی۔ نافع نے کچھ جتاتی نظر روتی ہوئی ناز پر ڈالی۔ دیکھیں ماموں، ناز یہیں پر ہے۔ دراصل ہماری تیسری دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں۔ اب برائے مہربانی یہ بہانہ باقی گھر والوں کو بتائیں اور پہلی فرصت میں مقبول ہوٹل پہنچ جائیں۔ اور میں لڑکی نہیں ہوں، شکریہ۔ نافع نے مزید کچھ کہے سنے بغیر خفگی کے لیے ٹھگ سے کال کاٹ دی۔ ناز کا رونا تھما نہیں، مگر ہولے ہولے جاری تھا۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو پوچھتی وہ نافع کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ آ رہے ہیں؟ ناز نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ 2 سیکنڈ سکتے میں رہیں گے تمہارے فوجی ماموں، پھر جاگ جائیں گے۔ فوج میں ہیں تو اصولاً انہیں سمجھدار ہونا چاہیے، نافع نے کہا۔ نافع پہلے کی طرح جھولنے لگا۔ تمہارے پاس جائے نماز ہے؟ ناز کے استفسار پر نافع سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر کے لوگ ہم جیسوں کو امت کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن ناز،
مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پھیکا سا مسکرا کر ہلکے گلابی رنگ کی جائے نماز ناز کو تھمائی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، ناز نے کہا۔ خیر ہے یار، میں کون سا 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ محسوس ہوتے ہیں، یہ احساس اچھا ہے۔ نافع جائے نماز کا قبلہ رخ بچھا کر ہٹ گیا، نیم گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے اس نے چشمہ اتار کر بوائز کالج کی جیکٹ میں ڈالا۔ ناز چپ چاپ جائے نماز پر بغیر وضو کے بیٹھ گئی۔ نافع بھی زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا مانگوں؟ مخروطی انگلیاں چٹکھٹاتے اس نے زمین پر قریب بیٹھے نافع سے پوچھا۔ اس وقت تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ نافع نے کہا۔ ناز نے ہاتھ دعا کے انداز میں جوڑے، ہتھیلیوں کا پیالہ بنائے وہ بنا دوپٹہ چوکڑی مارے بیٹھی تھی۔ مانگو بھی، اللہ سے کیا شرمانا۔ نافع بھی ہاتھ پھیلا چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ہتھیلیوں کا پیالہ تکتے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ اللہ تعالیٰ لفظ کے نام کا اثر تھا، وہ اٹک گئی۔ یا اللہ، پھڑ پھڑاتے لب نیم واہ ہوئے، آنسو ٹوٹ کر مخروطی انگلیوں کے پیالے میں جمع ہونے لگے۔ پیارے اللہ، اس نے تیسری بار کہا۔ ناز نے آنکھیں نہیں پہنچی مگر گلوگیر لہجے میں ہی بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہماری عزت رکھ لینا یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے تو مضبوط ہیں مگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہمارے قدم مضبوط کر دیں اللہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ رہنا اللہ، ہم اکیلے ہیں۔ اور وہ تھوک نگلنے کو روکی۔ نافع نے دل میں اس کے لیے آسانی مانگی، ٹرانس کسی کیفیت میں وہ بولتی، وہ نافع کے وجود سے غافل تھی۔ جب یہ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا گیا، منہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے پانی پی لیا۔ نافع نے جائے نماز طے کر دی۔ ناز دیر تک چپ چاپ زمین پر دھرے میٹرس پر بیٹھی رہی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ناز، اس نے نافع کو کہتے ہوئے سنا۔ جلی حروف میں لکھے مقبول ہوٹل میں وہ داخل ہوا تو کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑے ہر میز اچک اچک کر دیکھتا رہا۔ ذرا فاصلے پر کھڑے نافع کو ترس آ گیا ان پر۔ مامو جان، یاسین نے چونک کر 22 سال کے اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ آواز پہچان گیا۔ میرون رنگ کا سویٹر پہنے وہ چوئنگم چبا رہا تھا۔ ناز کہاں ہے؟ وہ بے صبری سے پوچھا تو نافع آرام سے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا۔ یاسین اس کی تقلید کرتا سیڑھیاں اتر گیا۔ وہ وہاں پڑی ہے، میرے کیلولا والے گدے پر قبضہ جمائے۔ اشارہ کر کے وہ اپنی کرسی پر جھولنے لگا۔ کونے میں دھرے گدے پر سر تک چادر تانے وہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی رہی۔ قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ مٹھیوں میں چادر جکڑے وہ سوتی بنی رہی۔ زمین پر گھٹنے ٹیک کر وہ اسے دیکھے گیا، پھر آہستہ سے پکارا، نازو۔ دوسری جانب مکمل سکوت تھا۔ جواب دینے کی زحمت کی گئی، نہ ہی پلٹ کر دیکھا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یاسین نے رخ موڑ کر لیٹی ناز پر سے چادر اتارنی چاہی۔ یہاں کیوں لیٹی ہو نازو؟ ناز ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ تمہیں نے تو بلایا تھا، یاسین نے کہا۔ ناز نے گردن سے نافع کی طرف موڑی۔ اس نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ اتنی دیر سے آنے کا فائدہ؟ پانی سر سے اوپر ہو چکا۔ آپ کو کچھ اتنا سا بھی اندازہ ہے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا ان 12 گھنٹوں میں؟ ہر روز آپ کے ایک فون کا انتظار کرتی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ پہلے کیوں نہیں؟ چلے جائیں، مجھے ذرا ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جائیں یہاں سے۔ مجھے اس سب میں پھنسوانے والے آپ ہی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آج جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف آپ کی کوتاہی تھی۔ ناز چلا چلا کر تھک گئی، آنسو سوکھ چکے تھے، بھڑاس اس نے نکال لی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ناز نے یاسین کو کھڑے ہوتے دیکھا، دل بری طرح سے دھڑکا۔ تو کیا وہ جا رہے تھے؟ مگر وہ سینے پر بازو موڑے بیٹھی رہی، سر اٹھائے وہ انہیں جیکٹ اتارتا دیکھ رہی تھی۔ جیکٹ اتار کر یاسین نے آستین چڑھائی، کندھے پر پٹی بندھی تھی، سفید پٹی کے درمیان سرخ نشان بہت کچھ بتا رہے تھے۔ ناز نے بے ساختہ ہونٹ بھینچ لیے، تمام غصہ جھاگ بن گیا۔ شکایتیں خود بخود اڑن چھو ہو گئیں اور ناز کپ کپاتے وجود کے ساتھ یاسین کے گلے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں ناز، الجھے ہوئے سیاہ نیم گھنگریالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ آہستہ سے بولے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ گھٹی گھٹی آواز میں استفسار کیا گیا۔ سب پریشان ہو جاتے۔ نہیں، یاسین نے کہا۔ اس لیے آپ اتنی دیر سے آئے ہیں؟ ناز نے کہا۔ ہاں، مجھے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، فریکچر نہیں ہوا، تندرست ہوتے ہی چلا جاؤں گا، یاسین نے بتایا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ ناز نے پوچھا۔ معصومیت پر یاسین مسکرا دیا۔ نہیں، اب تو بالکل نہیں،
اپنی نازوں کو بالکل ٹھیک دیکھ کر میں پرسکون ہوں، یاسین نے کہا۔ ناز یاسین کے سینے سے لگی ایک بار پھر بھول گئی۔ نافع نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ نازو، یہ کون ہے؟ ماموں، یہ نافع ہے، اور اتنا تعارف کافی ہے اس کے لیے، ناز نے کہا۔ یاسین نے کچھ ایسی عجیب نظروں سے نافع کو دیکھا کہ وہ اندر تک دب گیا۔ ایک منٹ رک جائے ماموں، اول تو مجھے اور میری چیزوں کو یوں دیکھنا بند کریں، نافع نے کہا۔ تو کب سے لیگل کام کر رہے ہو؟ یاسین نے پوچھا۔ اللہ اللہ، میں نہیں، آپ کی بھانجی لیگل ہے، نافع کے سر پر لگی۔ میرا مطلب انلیگل کام کرتی ہے، جبکہ میں پوری ایمانداری سے چور بازار سے پورے پیسے دے کر یہ سب خریدتا ہوں۔ ناز نے تو میرا تعارف کرانے کی زحمت نہیں کی، میں خود ہی کروا دیتا ہوں۔ میرا نام نافع ہے، اور آپ لوگ میرے والد صاحب کی جاگیر تلے رونے کا شغل جاری کیے ہوئے ہیں، نافع نے کہا۔ یاسین ناز کے ساتھ گدے پر ٹک گیا، جبکہ نافع کمرے میں چکر لگاتا آج کی رودات سنا رہا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ناز نے کسی ادارے کا کمپیوٹر ہیک کر لیا، وہ بول رہا تھا۔ یاسین نے بات کاٹی۔ کیا مطلب؟ یہ سب کب شروع کر دیا تم نے؟ میں نے اتنا تو نہیں سکھایا تھا تمہیں۔ شوق کا کوئی مول نہیں، ناز کسیانہ سا مسکرائی۔ یہی شوق اسے تقریباً لے ڈوبا، اور پھر اس ادارے نے اسے دھمکی دی کہ اپنے گندے ہاتھ دور رکھیں، مگر اس نے نہیں رکھے، نافع بولا۔ جھوٹے، اس ادارے نے مجھے دھمکی کے ساتھ آفر دی تھی، ناز نے دانت کچکچائے۔ کیسی آفر؟ یاسین نے پوچھا۔ سیکیورٹی آفیسر کی، کوئی لین دین کے ریکارڈز تھے، وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور سمجھ آیا کہ کچھ غلط ہو رہا تھا، اور پھر وہ لوگ مجھ پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرے انکار کرنے پر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم اٹھا لیں گے، ناز نے کہا۔ اور آج صبح انہوں نے ناز کو اٹھا بھی لیا، نافع نے ٹکرا لگا دیا۔ نافع نے جتنے مزے سے کہا تھا، ناز اسے گھور کر رہ گئی، اور یاسین پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں کو دیکھے گیا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی صحیح سلامت، ناز نے قدر فخر سے بتایا، اور یاسین کی جان میں جان آئی۔ گھر بتا دیا کہ میں کہاں ہوں؟ ہاسپٹل میں ہو، اور صبح تک ہم ساتھ ہی رہیں گے، یاسین نے کہا۔ صحیح کیا ماموں، نافع نے سر ہلا دیا۔ تم کس چکر میں ماموں ماموں بولے جا رہے ہو؟ ناز نے تنک کر پوچھا۔ اور تم کون سا سلامت واپس آئی ہو؟ بوتلیں بہائی ہیں خون کی، تبھی وہاں سے بھاگ پائی۔ ناز کو نافع کی گل افشائی ذرا بھی پسند نہ آئی۔ کیا؟ یاسین کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں نے ناز کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ نافع بھی منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے کلائیاں اور پھر پنڈلی پر بنایا زخم دکھا دیا، جس کی نافع پٹی کر چکا تھا۔ یہ کس نے کیا ناز؟ تیش سے اس کے نتنے پھولنے لگے۔ وہ دراصل ناز منمناتی ٹالنا چاہتی تھی۔ آپ کی پیاری نے خود کیا ہے، نافع نے ٹکرا لگا دیا۔ کرنا پڑا نا، دروازے کھڑکیاں سب بند تھے۔ انہیں شک ہو جاتا تو؟ یاسین نے پوچھا۔ نہیں، خون دے کر اچھا بھلا بندہ بوکھلا جاتا ہے، ناز نے بڑا مسکرا کر کہا۔ کانوں میں منصور حیات خان کی فکر مند اور قدرے لرزتی ہوئی آواز تازہ ہوئی۔ یاسین چپ ہی رہا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرخی اور بھینچے ہونٹ بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ پھر ناز بھاگ کر ادھر آ گئی، اور میرا نازک دل جس میں انسانیت کا غم پنہاں ہے اسے جائے پناہ عطا کر دی۔ منصور حیات خان کے کتے اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے، مگر یہاں ہم محفوظ ہیں، نافع نے کہا۔ ہاں، ناز نے تائید کی۔ ماموں کھنکھارے۔ تو ٹین ایجرز کوئی پلان ہے یا صرف چھپے رہو گے؟ یاسین نے پوچھا۔ نافع ٹین ایجر نہیں ہے، نافع نے ناک چڑھا کر کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، ناز نے کہا۔ کیا؟ یاسین اور نافع نے منتظر نگاہیں اس پر گاڑ دی۔ ناز گدے سے اٹھی، گردن کے پٹاخے نکالے اور نافع کی طرف منہ کیا۔ اب بتا بھی چکو، یاسین نے استرائی طور پر ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ نافع، پیزا ہٹ سے ایک ایکسٹرا چیز والا پیزا لاؤ، ناز نے کہا۔ نافع نے ناز کو، پھر یاسین کو، پھر ناز کو دیکھا۔ چہرے پر قابل رشک سکون تھا۔ وہ نافع کی کمپیوٹر ٹیبل سے ایک چنگم اٹھا کر چبانے لگی۔ وہ پلٹی تو دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ خالی پیٹ دماغ نہیں چلنے دیتا، نافع نے یاسین کو دیکھا۔ ساتھ کوک بھی، ناز نے فرمائش نوٹ کروائی۔ نافع چلا گیا تو ماموں نے پوچھا، تمہارے پاس پلان ہے؟ ایک پراسرار مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ ماموں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ مسکراہٹ عام سی نہیں تھی۔ فرش پر تکون بنائے پلیٹوں کا تکلف کیے بغیر وہ ایکسٹرا چیز پیزا کھا رہے تھے۔ نافع ہی بولے جا رہا تھا، باقی دونوں مکمل توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ 12 بجے کے بعد آدھی قیمت پر ملے گا۔ میں وہیں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا، پورے 12 بجے آدھی قیمت پر پیزا کا آرڈر نوٹ کروا دیا۔ کوک نہیں تھی، 7 اپ فری مل رہی تھی۔ میرے اندر کی کفایت شعار عورت نے کہا،
کوک ہو یا 7 اپ، دونوں ہڈیاں ہی جلاتی ہیں، مگر کوک کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، تو کیوں نہ مفت میں ہڈیاں جلا لی جائیں۔ نافع چہک رہا تھا۔ ناز نے پانی ڈال دیا۔ بندہ کنجوس ہو مگر تمہارے جتنا بھی کنجوس نہ ہو۔ ناز بولی، ساری باتیں چھوڑو، پلان تو بتاؤ نا۔ ماموں بتائیں گے۔ ناز نے بال یاسین کی کوٹ میں پھینک دی۔ میں اپنے طور پر منصور حیات خان کا کالا چٹا نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، یاسین نے کہا۔ ہم اسے ایکسپوز کریں گے، نافع 7 اپ کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یاسین کی تردید پر نافع نے پوچھا، مگر ماموں، ایک سیاستدان کے لیے اس کی امیج سب سے اہم ہوتی ہے، نافع نے کہا۔ اور سیاستدان وہ واحد مخلوق ہیں جو موت تک کو کیش کروا لیتے ہیں۔ سیاسی شہید بن جائیں گے، مرنے تک سے وہ ہر چیز پر ووٹ اکٹھے کر سکتے ہیں، ناز بولی۔ پھر اس کے خلاف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ؟ نافع کا منہ بن گیا۔ پیزا جو ختم ہو چکا تھا۔ بس دیکھتے جاؤ، ناز نے کہا۔ ماموں کے جانے پر نافع نے پوچھا، فوجی ماموں کا کام کیا ہے ویسے؟ کیوں، تمہیں انہیں نوکری پر رکھنا ہے کیا؟ ناز نے کہا۔ ویسے ہی پوچھا تھا، اگر تمہارے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا دی تو؟ نافع نے کہا۔ تم تو چور بازار سے پوری قیمت پر پرزے خریدتے ہو، نہیں؟ ناز نے پوچھا۔ دل چلانے والی مسکراہٹ پر نافع اندر تک سلگ گیا۔ دفع ہو جاؤ ناز، دوبارہ جو کبھی غلطی سے میں نے تمہاری مدد کی ہو، احسان فراموش کہیں کی، نافع نے کہا۔ جھوٹے کہیں کے، میرے 43 روپے تک تو لے لیے ہیں۔ پیزا مین اپنی جیب سے لے کر آیا تھا، نافع نے کہا۔ جو تم نے میرا 8000 دینا تھا وہ سارے حساب بے باک کروں نا؟ ناز نے دو بدو جواب دیا۔ میں یہ ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ نافع شافت سے گتے کا ڈبہ، ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ سمیٹنے لگا۔ تم جیسا مکھی کنجوس دودھ سے مکھی بھی چوس کے پھینکتا ہوگا، ناز نے تڑک کر کہا۔ یار تم کتنی گندی باتیں کر رہی ہو، نافع نے کہا۔ نافع کوڑا سمیٹ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نافع کی جنت میں ناز کی بڑبڑاہٹ گونجی۔ سچ کہا۔ مکینیکل دور میں نافع حرف عام میں ایک سائنسدان تھا۔ مکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد کسی قسم کی نوکری کے بکھیڑے میں پڑنے کی بجائے اپنے کمرے سے تمام تر چھوٹے چھوٹے روبوٹس اور ایسی ہی کئی چیزیں برآمد کی اور بیچنی شروع کر دی۔ ایک چھوٹا سا سائنسدان بلیک میں کئی سمارٹس گیجٹس خریدتا اور انہیں کھول کر نئے سرے سے سمجھتا اور لوکل پرزوں کی مدد سے پھر بناتا۔ باپ خاموشی کا چولہا چڑھائے نافع کو دیکھتا رہتا۔ نافع خود میں مگن لیپ ٹاپ وغیرہ ٹھیک کرتا رہتا۔ انہی دنوں اس کے ویب پورٹل پر کوئی اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آیا۔ نافع نے لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے واپس کر دیا، مگر سامنے والے نے اس پر ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، نافع کو کسی کی مدد لینی پڑی۔ نتاشا آج کل ٹین ایجرز میں بڑی مشہور تھی۔ نافع نے ڈیٹا ریٹرائیو کرنے کے لیے نتاشا کو کال ملائی۔ زندگی میں پہلی بار نتاشا نے اپنے کام کی قیمت مانگی، جو آج تک ادا نہ کی گئی۔ ڈیٹا بہت پہلے نکال لیا گیا تھا اور وائرس بھی خود ڈالا گیا تھا، نتاشا نے بتایا تھا۔ نتاشا نے کافی شاپ میں لیپ ٹاپ چیک کرنے کے بعد بتایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ روبرو تھی۔ نیم گھنگریالے بالوں کو اسکارف میں چھپائے، اپنا مخصوص چشمہ لگائے وہ نافع کو بتا رہی تھی۔ لیکن مجھ پر الزام لگایا گیا، اس کا کیا کروں؟ اس کے باس کے پاس جاؤ اور ساری بات سامنے رکھو، اسے سب سچ سچ بتانا کہ تمہارے امپلائی نے نہایت ہوشیاری سے تمہارا ڈیٹا نکالا، پھر وائرس ڈال کر تم سے ٹھیک کروایا، اور اب تم پر وہ ڈیٹا چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ بندہ سمجھدار ہو تو سمجھ جائے گا، ناز نے بتایا تھا۔ اور اگر بے وقوف ہوا تو؟ نافع نے پوچھا۔ پھر تمہاری قسمت۔ نتاشا نے بات مکمل کر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی تھی۔ تھینک یو نتاشا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے کسی قانونی کارروائی میں گھسیٹ نہ لے۔ تم نے نافع کو بچا لیا، نافع نے کہا تھا۔ صرف تھینک یو نہیں، میری فیس بھی ہے نافع، مدھم تبسم کے ساتھ نتاشا کے لبوں پر بکھرا تھا۔ ہاں فیس میں کل بھجوا دوں گا، پکا، ابھی پیسے نہیں ہیں، نافع نے کہا تھا۔ مشکوک نظریں نافع کے چہرے پر گاڑے وہ بولی، نہیں، ابھی کے ابھی تمہیں پیمنٹ کرنی ہوگی۔ یا نتاشا، ہم تو دوست بن گئے ہیں نا، تم بھی اللیگل ہو اور میں بھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا راز پتا ہے، ایک کمزوری ہاتھ لگ چکی ہے، تو یوں ہم دوست بن گئے، اور نافع دوستی میں ادھار کو کینچی سمجھتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا، نافع نے کہا تھا۔ تم مجھے چونا لگا چکے ہو، نتاشا نے خود کلامی کی۔ بالکل، نافع کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ چائے پینا چاہو گی؟ نافع نے مسکین صورت بنائی تھی۔ کیوں نہیں، 8000 کی چائے زندگی میں پہلی بار پیوں گی، نتاشا نے کہا تھا۔ چائے کی ایک ایک پیالی کے بعد نتاشا بولی تھی، میرا اصل نام ناز شاویز ہے اور میں ایک پارٹ ٹائم ہیکر نتاشا کے نام سے ہوں،
جانے کیوں اسے لگا کہ زندگی میں پہلی بار کہ کسی کو تو اس راز میں شریک بنانا چاہیے۔ گمنامی کا مزہ اپنی جگہ، لیکن وہ ویسے ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ گیس واٹ، میرا اصل اور نقلی نام نافع مقبول بیگ ہے، اور یہ میرے ابا جی کا ہوٹل ہے۔ تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو یہاں آ سکتی ہو۔ نافع نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں، لیکن میری فیس نہیں دو گی تم؟ تیکھے انداز پر نافع بے شرمی سے مسکراتا ہاں میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں پتا ہے یہ پہلی بار میں نے کسی سے پیسے لینے کا سوچا تھا، نتاشا نے کہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا، کیونکہ جتنا ڈر ڈر کر تم نے پیسوں کی بات کی تھی۔ نافع نے سوچ لیا کہ بس اس کو تو دینے ہی نہیں، تمہیں حق لینا نہیں آتا، نافع نے کہا تھا۔ یوں کہو میں تمہاری طرح چل بازی سے کوسوں دور ہوں، ناز نے کہا تھا۔ نہیں، یوں کہو کہ تم میری طرح معاملہ شناس نہیں ہو، نافع نے بولا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ نافع اور ناز کی نوک جھونک جاری و ساری تھی۔ ان کی دوستی اپنی نوعیت کی پہلی تھی۔ نافع نے پہلی بار کسی سے ڈھنگ سے دوستی کی جسے وہ مرتے دم تک نبھانے کو کوشاں تھا، اور ناز تھی۔ ناز کی طرف سے پہلی بار تھا کہ کسی کا اتنا تنگ کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نافع کے مسخرے پن سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ لڑکا نہیں تھا وہ، ناز اس سے ہر طرح کی بات کر پاتی۔ تو منصور حیات خان کو جانتے ہو؟ نافع کوڑا سمیٹ کر اب اپنی چیزوں میں لگا ہوا تھا۔ ماموں کو گئے کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہی ہے نا، وڈیرا ٹائپ، جس کا تم پر کرش آ گیا تھا؟ نافع نے پوچھا۔ ہاں وہی، دانت پیس کر ناز نے اعتراف کیا۔ نہیں، میں سیاست دانوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، مگر اس کی شکل دیکھی تھی۔ پوسٹرز پر وہ آنے والے الیکشنز میں کھڑا ہونے والا ہے، نافع نے کہا۔ ہاں وہی ہے، ناز کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ کیا وہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا ہے؟ یہی کہا تھا نا تم نے؟ ناز نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کیا سوچ رہی ہو؟ نافع مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا اپنی فارم والی اس کی پلاسٹک والی کرسی کے قریب گھسیٹ لے آیا۔ بس دیکھتے جاؤ، ناز نے کہا۔ یار کیا ہے؟ نافع تو تمہارا دوست ہے، نافع نے کہا۔ اس کی مسکین صورت پر ناز کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اچھا تو سنو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہی کوئی پچھلے سال کی بات ہے۔ میرے کبوتر کا پر زخمی ہو گیا تھا، سو وہ پورا دن صحن میں چکر لگاتا رہتا، اور رات ہوتے ہی گملے کے پیچھے چھپ جاتا۔ روز رات بلی صحن میں چکر لگاتی اور نا امید لوٹ جاتی۔ صبح ہوتے ہی کبوتر گملے کی اوٹ سے نکل آتا اور صحن میں گھومتا رہتا۔ ناز لمحے بھر کو رکی۔ تو میں کیا کروں؟ اچار ڈالوں کبوتر یا بلی کا اپنا؟ نافع نے کہا۔ نہیں، ہم کبوتر ہیں، ہمارا پر بھی ٹوٹا ہے، گھر نہیں جا سکتے، اور منصور حیات خان بلی ہے، ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، صرف بھاگ سکتے ہیں، اور رات ہوتے ہی چھپ سکتے ہیں، ناز نے کہا۔ ناز تم تھوڑی دیر سو جاؤ، اس کبوتر والی کہانی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نافع نے کہا، اور ناز اچھے بچوں کی طرح آنکھیں موند کر نافع کے گدے پر دراز ہو گئی، جبکہ نافع باپ کو بتا آیا کہ اس کی دوست کو کچھ دن کے لیے گھر سے نکال دیا گیا ہے، سو وہ آج رات بیسمنٹ میں ہی رہے گی۔ گاؤں پہنچ کر وہ اتنے لوگوں میں گھرا ہوا تھا کہ لاہور کا حال نہ پوچھ سکا۔ فجر کا وقت تھا جب منصور حیات خان نے حمزہ کو کال کی۔ ناز کا کچھ پتا چلا؟ حمزہ کے سلام کا جواب دیے بغیر اس نے استفسار کیا۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی، اور شاید اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہم کال ریکارڈ کر رہے ہیں، سب سکون سے بیٹھے ہیں، حمزہ نے کہا۔ آخر کہاں گئی وہ؟ اس کی جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ پتا نہیں، غائب ہو گئی ہے، گھر پر اس نے کسی کو کال بھی نہیں کی۔ اس کا موبائل فون تو کل سے ہمارے پاس ہے، اس پر کوئی کال نہیں آئی۔ اب ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیا ناز دوبارہ وہ احمد ٹاورز والا سسٹم کھول پائے گی؟ حیات نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے، حمزہ بولا۔ ٹھیک ہے، بس آنکھیں کھلی رکھو، اور اگر حمزہ مجھے پتا لگا کہ ناز کے پاس اس کمپیوٹر کا 1% بھی ڈیٹا ہے تو تمہارا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ حمزہ نے بلا ارادہ اپنے انگوٹھے پر دبے دانتوں کے نشانوں کو دیکھا، اور نیند آدھی موت یعنی کچھ لمحے ذہنی سکون کے، شعور سے دور کچھ لمحے، اور نیند یعنی کچھ لمحے غفلت کے۔ بے شمار لوگوں کی مدھم آوازیں سماعتوں سے ٹکرائیں۔ آنکھیں بند کیے اس نے لفظوں پر غور کرنا چاہا۔ کئی آوازیں تھیں، سمجھ سے بالاتر تھا سب کچھ۔ چت لیٹے پڑے آرام سے پلکیں گالوں پر سے جدا ہوئیں۔ روشنی کے بدتمیز طوفان نے صبح بخیر کہا۔ تمام بتیاں جل رہی تھیں۔ سر پر چھت تھی، مگر چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جگہ جگہ سے کلی اکھڑی تھی۔ آوازیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ 3 حلوہ پوری، چنے زیادہ۔ پیشانی پر سلوٹ پڑی، کہاں تھی وہ؟
آنکھیں مکمل کھل چکی تھیں مگر وہ لیٹی رہی، جسم میں جیسے جان نہیں تھی۔ کروٹ بدلی تو کونے میں ماموں نافع کے ساتھ خسر پھسر کرتے دکھے۔ لب پھڑ پھڑائے مگر آواز نہیں نکلی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور لڑک کر زمین پر آ گئی۔ ناز کی کرراہ پر وہ متوجہ ہوئے۔ یاسین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ زخمی ٹانگ اکڑ سی گئی تھی اور باقی کل کی تھکان تھی کہ وہ کئی گھنٹے بے خبر سوئی۔ حلوہ پوری اور چنوں کا مدھم شور اب بھی جاری تھا اور وہ جلد ہی حواس میں آ گئی۔ یہ ہوٹل کا بیسمنٹ تھا اور ناشتے کا وقت تھا۔ بیسمنٹ میں اوپر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اٹھایا نہیں؟ ناز نے کہا۔ آنکھیں ملتے وہ ماموں سے پوچھ رہی تھی۔ جواب نافع نے دیا۔ سارے شہر کے گھوڑے کھوتے بیچ کر تم یوں اتنے آرام سے سو رہی تھی کہ ماتھا چوم لینے کا جی چاہا؟ نافع بولا۔ ناز نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ناشتے کے ساتھ ایک پین کلر بھی لا دینا، ناز نے کہا۔ ہاں، نافع تو نوکر ہے نا تمہارا؟ با آواز بلند خود کلامی کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ماموں نے اسے نافع کا لایا ہوا کمبل اڑا دیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ ان کی نیند سے بجھل آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ پتہ لگا؟ ناز نے پوچھا۔ نہیں، یاسین پھیکا سا مسکرا دیا۔ اندازہ تھا مجھے، وہ ہر بار تو غلطی نہیں کریں گے نا، ناز نے کہا۔ کتنی ہی دیر وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ یاسین نے ہی خاموشی بگائی۔ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ان لوگوں نے تمہیں؟ یاسین ماموں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ضرور پہنچایا تھا، اس نے مزے سے بتایا۔ شاباش، یاسین ماموں نے کہا۔ خاک شاباش، ہم کب تک ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے؟ نافع تو سمجھا تھا بڑا ایڈونچر ہوگا۔ نافع نے اس کے سامنے حلوہ پوری کی ٹرے رکھی۔ یاسین اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا جو وہ صبح لایا تھا، جبکہ ناز خاموشی سے کھانے لگی۔ میری بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا کسی پر، نافع دبا دبا چلایا۔ اب جو کرنا ہے ناز ہی کرے گی۔ ماموں نے تمام ملبہ چمچ سے چنے کھاتی ناز پر سرکا دیا۔ ناز نے روکے روشن نافع کی جانب موڑا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ تسلی سے کھا کر ناز نے پین کلر نکلی۔ ایک اچھی خبر ہے ویسے، نافع چہکا۔ ناز مشکوک ہوئی۔ منصور حیات خان شہر سے باہر اپنے گاؤں میں ہے، نافع نے کہا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ناز نے کہا۔ یہ دیکھو، اسے منصور حیات خان کا ٹویٹر کھولا۔ گاؤں کے سادہ لو لوگوں کو گھیر رہا ہے۔ تصویر میں وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، ناز نے کہا۔ اب کچھ بتاؤ بھی، ہم کیسے منصور حیات خان کو سیٹ کریں گے؟ وہ یہاں نہیں ہے تو ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس کے آدمی تو یہی ہیں۔ پھر بے صبری سے نافع نے پوچھا۔ ناز نے تالی بجائی اور یاسین متوجہ ہوا۔ اوئے، اس پر مت بیٹھو۔ نافع نے اسے کرسی کی جانب بڑھتے دیکھا تو ٹوکا۔ اچھا میرے باپ، وہ پلاسٹک کی کرسی پر ٹک گئی۔ یاسین نے سوالیہ نظروں سے ناز کو دیکھا۔ یہ کنجوس ہونے کے ساتھ ساتھ شدید سینٹی بھی ہے اپنی چیزوں کے لیے، ناز نے کہا۔ اچھا لڑکو، ویل ہم دونوں ہی لڑکے نہیں ہیں، اب ایک مرد کہلائی جانے والی اسٹیج میں پہنچ چکا ہے، اور مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ نافع، خدا کے لیے اپنا مائک بند رکھو، ناز نے کہا۔ یہ آن لائن کلاس ہے بھلا جس میں اپنا مائک بند رکھوں؟ نافع نے کہا۔ ناز اسے نظر انداز کر گئی۔ ماموں نے اپنے طور پر منصور حیات خان کے سسٹم میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، فائر والز پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ کمپیوٹر میں فائر والز کا کام ہوتا ہے کہ کس کو اس سسٹم میں گھسنے کی اجازت دینی ہے اور کسے نہیں۔ فائر والز تب نہیں تھی جب میں نے ایکسس کیا تھا غلطی سے، اب ہم ان کے سسٹم میں گھس نہیں سکتے۔ دوسرا راستہ یہ کہ میرے پاس جو دو تین فائلز کاپی پڑی ہیں انہیں ایکسس کیا جائے، ناز نے کہا۔ وہ تو میں 2 منٹ میں کر لوں گا، اور پھر منصور حیات خان کی ٹائیں فش ہو جائے گی، نافع ذرا اچھل کر بولا۔ ٹھنڈ رکھو، کیونکہ ماموں میرا انٹرنیٹ بند کر کے آئے ہیں اور ساری تاریں بھی نکال چکے ہیں۔ بجلی سے رابطہ منقطع ہونے کے باعث مجھے خود وہاں جانا ہوگا، ناز نے کہا۔ اور گھر پر پہرے بھی ہیں، ماموں نے ٹکڑا لگا دیا۔ تو آخر تاریں کیوں نکالی تھیں؟ نافع نے کہا۔ تاکہ وہ میرا کمپیوٹر ہیک نہ کر سکیں۔ اگر انہیں شک ہوتا تو وہ آخری ثبوت بھی مٹا نہ دیتے، ناز نے کہا۔ یہ بھی ہے، نافع کو ماننا ہی پڑا۔ اچھا تو نافع کا جتنا دماغ چل رہا ہے، کوئی جائے اور وہاں سے سب کاپی کر کے لے آئے، ہے نا؟ نافع نے کہا، اور ناز نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو ماموں جان جا کر لے آئیں۔ ناز و یاسین نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ خود ہی بول پڑا۔ صرف تم لاگ ان کر سکتی ہو۔ ناز نے پھر سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو یار تم ماموں کو پاسورڈ بتاؤ، وہ کاپی کر لائیں گے، نافع نے کہا۔ پاسورڈ نہیں ہے، ایک پزل ہے جو صرف ماں بدولت کھول سکتی ہے، ناز نے کہا۔ ناز کا اترانا نافع کو ذرا پسند نہ آیا۔ ماں بدولت فائدہ اس سب کا؟ تم وہاں گئی تو واپس نہیں آؤ گی،
نافع نے کہا، لیکن اگر ناز نے نافع کو دیکھ کر آنکھیں نچائیں، اگر نافع کرسی پر بیٹھے بیٹھے قریب ہوا اور بیسمنٹ میں ان کی آواز کھسا پھسا سے زیادہ تک کی نہ رہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔